خوش آمدید پروگرام تسلیث یا توحید میں آپ کا ہوسٹ پاسٹر شاہد آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہتا ہوں۔ اور جس طرح گزشتہ ایک ساتھ کے اندر ہم نے روزے کے متعلق بات کی، اور پچھلی قسط کے اندر ہم نے یسایہ نبی کی معرفت لکھے کے کتاب اس کے 58ویں باب کے اوپر ہم نے بڑی تفصیلاً بات کی، اور ہم نے حقیقی روزے کے اوپر بات کی، اس کے مختلف پہلوؤں کے اوپر بات کی۔ آج ہم اسی اپنی بات کو آگے لے کر چلیں گے، اور قبل اس سے کہ میں اپنے قابل احترام گیسٹ کا آپ سب سے تعارف کراؤں، میں چاہوں گا کہ وہ آیت مقدسہ جو اس موضوع کے لیے ایک بڑی کارآمد آیت ہے، میں چاہوں گا وہ میں آپ سب کے سامنے تلاوت کروں۔ یسایہ 58 باب اور اس کی 6 آیت سے، کیا وہ روزہ جو میں چاہتا ہوں یہ نہیں کہ ظلم کی زنجیریں توڑے اور جوئے کے بندھن کھولے اور مظلوموں کو آزاد کریں، بلکہ ہر ایک جوئے کو توڑ ڈالیں۔ میں برادر سلیمان آپ کو ویلکم کہوں گا اس شو میں، کہ جس کے اوپر ہم نے اور خاص کر آپ نے اپنی قیمتی آراء کا اظہار کیا، اور ہم نے بہت کچھ نیا سیکھا۔ میں چاہوں گا اس سوال کے ساتھ آج کے ہم اس پروگرام کا آغاز کریں کہ اس آیت مقدسہ کے اندر جس طرح ہم نے ماضی کے اندر بات کی کہ روزہ جو ہے وہ تیاری سے اس کا آغاز ہوتا ہے۔ روحانی طور پر جب ایک شخص تیار ہوتا ہے، اس کے بعد خدا اسے توفیق دیتا ہے کہ وہ خدا کے ساتھ اس پاکیزگی کے اس عنصر کو اپنے ساتھ لے کر چلے، اور پھر خدا کیا کرتا، اپنا فضل اس کے اوپر ظاہر کرتا ہے۔ خدا اس چیز کا تقاضا کر رہا ہے کہ ایک شخص روحانی طور پر مضبوط ہو، خدا کے ساتھ منسلک ہو۔ وہاں پر میرے خیال میں اس آیت مقدسہ کے پس منظر میں وہ سماجی انصاف کے اوپر بھی زور کر رہا ہے کہ ہم روزہ رکھ کے کہیں ہم خود میں شیخی یا ہم پھول تو نہیں گئے، کہ جس طرح اکثر ہم نے دیکھا کہ کچھ لوگ ایسے ہمیں اپنے ارد گرد ملتے ہیں کہ جب وہ روزہ رکھتے ہیں تو وہ خود کو بہت زیادہ پھولا ہوا سمجھتے ہیں یا بہت زیادہ شیخی اپنے آپ میں سمجھتے ہیں۔ تو آپ کیا اس آیت کے تناظر میں آپ دیکھتے ہیں کہ کیا یہ آیت مقدسہ سماجی انصاف کے اوپر زور دیتی ہے؟ بہت بہت شکریہ پادری صاحب۔ میں یہاں پر ایک حوالہ دینا چاہوں گا۔ نئے عہد نامے کے عالم ہیں جان ڈومینک کراسن، اور وہ اکثر یہ کہا کرتے ہیں کہ بائبل کی جو دھڑکن ہے وہ ہے امن اور انصاف۔ یعنی جیسے دل دھڑکتا ہے نا آپ کا، بند ہوتا ہے کھلتا ہے، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ امن اور انصاف ایسے ہی ہے کہ پہلے بائبل امن کی بات، پھر انصاف، امن انصاف۔ تو کہہ رہے ہیں بائبل کی دھڑکن ہے امن اور انصاف۔ اور یسایہ کی کتاب خصوصاً اس کا 58واں باب وہ ایک ایسا حوالہ ہے بائبل مقدس کے اندر، یا ایسی آیتوں کا مجموعہ ہے جس میں روزے کو انصاف کے ساتھ جوڑا گیا ہے۔ تو اس کے اوپر میں چاہ بھی رہا تھا کہ ہم تفصیل سے گفتگو اس لیے بھی کریں کیونکہ آپ کو اس کے اندر ایک سلسلہ نظر آتا ہے۔ بائبل مقدس میں جو روزہ ہے وہ، یا کسی بھی مذہب کے اندر روزہ ہے، اس کا تعلق دینداری سے ہے، یعنی کہ وہ مذہبی احکام یا مذہبی فرائض جو کہ اس مذہب کے ماننے والوں کو کرنے ہوتے ہیں، تو ان میں سے ایک روزہ بھی ہے۔ اور جب آپ بائبل مقدس کو شروع سے پڑھنا شروع کرتے ہیں تو آپ کو یہ محض آپ کو ایک روحانی ہی چیز لگتی ہے۔ اور اس کا میں حوالہ بھی دینا چاہوں گا کہ شریعت کے اندر جو واحد روزہ ہے وہ یوم کفارہ والا روزہ ہے، کہ جس دن خدا اجتماعی طور پر بنی اسرائیل کی توبہ کو قبول کرتا ہے ایک قربانی کے ذریعے۔ تو وہاں لکھا گیا ہے کہ تم اپنی جان کو دکھ دو، ٹاٹ اوڑھو، اپنے سر پہ خاک ڈالو، اور تم روزے کی حالت میں رہو پورا دن۔ اور اس کا ذکر آپ کو ملتا ہے احبار کی کتاب میں، اس کا 23واں باب کی 32ویں آیت میں، اور جہاں جہاں یوم کفارہ کا ذکر ہے وہاں آپ کو ملتا ہے۔ اور وہاں اس کا یہی مقصد ہے۔ کچھ علماء کہتے ہیں کہ اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ خدا کو توبہ کے لیے آپ اسے توبہ طلب کرتے ہیں، تو آپ اس کے لیے روزہ رکھتے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کیونکہ برے کی قربانی کے ذریعے توبہ قبول ہو گئی ہے، تو ایک وہ روزہ شکر گزاری کا بھی روزہ ہے، یا پھر اس میں تیاری، جس طرح پچھلے پروگرام میں آپ بات کر رہے تھے کہ اس توبہ کو یا اس معافی کو قبول کرنے کے لیے روزہ ایک تیاری بھی ہے، اس کا ذکر آپ کو ملتا ہے۔ اور وہاں آپ کو انصاف کا لفظ نہیں ملتا، بلکہ شریعت کے اندر ایک آیت ہے، استثنا میں آپ پڑھتے ہیں کہ 10واں باب اس کی 12ویں آیت، جہاں پر وہ کہتا ہے کہ خداوند تمہارا خدا اس کے سوا تم سے کیا چاہتا ہے کہ تم اس کی تابع داری کرو۔ تو وہاں پر شرعی احکام کو ماننے کی بات ہے کہ جو شریعت آپ کو دی گئی ہے آپ اس پہ مانیں۔ جب بات انبیاء کرام تک آتی ہے، یسایہ سے جو سلسلہ شروع ہوتا ہے اور ملاکی تک جو جاتا ہے، وہاں پر اسی بات کو آگے بڑھایا گیا ہے، اور وہاں پر لکھا ہے کہ خداوند، یا جیسے آپ میکا کی کتاب پڑھتے ہیں، میکا 6 باب اس کی 8ویں آیت، اور میکا میں زیر بحث ہے قربانی، جس طرح یسایہ میں ابھی زیر بحث ہے روزہ، تو میکا میں زیر بحث ہے قربانی، لیکن وہاں خداوند فرماتا ہے کہ خداوند اس کے سوا تم سے کیا چاہتا ہے؟ کہتے ہیں کہ اے خدا کے بندے، اس نے نیکی تجھ پہ ظاہر کی ہے، اور وہ اس کے سوا تجھ سے کیا چاہتا ہے کہ تو انصاف کرے۔ تو جو شرعی نیکی ہے شریعت کی کتاب میں،
جو پہلی 5 کتابیں بائبل کی، جب وہ انبیاء کرام کی طرف آتے ہیں نا تو اس کے اندر پھر یہ انصاف کی چیز بہت زیادہ ڈائریکٹ اور واضح ہو جاتی ہے، اور مساوی بھی نظر آتی ہے. مساوی. میں یہ نہیں کہوں گا کہ وہ جو مذہبی پہلو ہے وہ کم ہو جاتا ہے یا اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے. در حقیقت مذہبی پہلو ہی اصل اس کی بنیاد ہے. اس بنیاد ہے، انصاف کی جو بالکل. اصل بنیادی پہلو ہے وہ مذہب ہی ہے، جی کیونکہ مذہب ہی نے اس کے اوپر اس چیز کو آشکار کیا، اس چیز کو پابند کیا، جی ان انبیاء کرام کو اس چیز کے لیے پابند کیا کہ دیکھیں اگر آپ ایک دین کے یا خدا کے فرمان کے اگر آپ ماننے والے تو اس کا جو بنیادی عنصر ہے یا بنیادی جو رکن ہے وہ انصاف کو خدا نے لازم ٹھہرایا بالکل. کہ جہاں آپ میرے قاعدے قوانین کے آپ پابند ہوتے ہو، آپ قوم کو میری طرف راغب کرتے ہو، وہاں پر اگر آپ کے ارد گرد کہیں کوئی ظلم ہو رہا ہے، کوئی مظلوم ہے، کوئی تنگ دست ہے، تو آپ نے اس کا انصاف جی بھی کرنا ہے. جی بالکل. اور یہ بات میں شکر گزار ہوں کہ آپ نے بات کی، کیونکہ شریعت کے اندر بے شک روزے کو ان چیزوں کے ساتھ جوڑا نہیں گیا، لیکن روزے کے جو شریعت ہے، معذرت کے ساتھ، جو روزہ ہے اس کو جوڑا نہیں گیا، لیکن شریعت کے اندر یہ احکام موجود ہیں کہ بیوہ کا خیال کرنا ہے، یتیم کا خیال کرنا ہے، مسکین کا، محتاج کا، مسافر کا، جو قرضئی ہے اس کا، جو بھی آپ کے معاشرے کے اندر اجنبی ہے یا جو بھی شخص جو کمزور ہے اس وقت معاشی طور پر یا تندرستی کے حوالے سے یا کسی بھی حوالے سے جو کمزور طبقہ ہے اس کا آپ نے خیال کرنا ہے. لیکن جب ہم انبیاء کی کتابوں میں آتے ہیں تو یہ پھر خوبصورتی ہے کہ اس کو ڈائریکٹلی جوڑ دیا گیا ہے، یعنی کہ جو چیزوں پہلے بھول گئے تھے یا جس طرف انہوں نے خود اپنا دھیان نہیں کیا کہ اصل میں روزے کا مطلب یا جتنے بھی شرعی احکام ہیں ان کا مطلب یہی تھا کہ آپ خدا کی خوشنودی تو حاصل کریں، لیکن آپ اس کو معاشرتی انصاف کی طرف پھر راغب کریں. اور یہی خدا کی خوشنودی ہے نا کہ لوگ جو غریب ہیں ان کے پیٹ بھرے ہوں، جو بیمار ہیں ان کو شفا ملے، یا جو قیدی ہیں ان کے ساتھ ناانصافی نہ ہو. خدا کی ہم خوشنودی. اس طرح بھی سمجھ سکتے ہیں کہ خدا نے وہی کلام، وہی الہام جو نبیوں کی معرفت کیا، اسے مزید خوبصورت بنانے کے لیے جی. خدا نے روزے کے ساتھ اسے منسلک کر جی. دیا. قوانین اور جو اصول بالکل. تھے وہ تو پہلے سے تھے اور لوگ اس کے اوپر کار فرما بھی تھے، اور خدا پابندی بھی لگا رہا تھا ان کے اوپر، اور لوگوں کو پابند کر رہا تھا کہ آپ نے ان چیزوں کو ملحوظ خاطر رکھنا ہے اور آپ نے انہیں فالو بھی کرنا ہے. لیکن آگے چل کر ہم دیکھتے ہیں اسی یسایہ کے باب میں 58ویں باب میں کہ یہاں پر خدا نے اسی تعلیم کو مزید خوبصورت بنا کر پیش کر دیا، اور وہ جو انصاف کی اور جو بنیادی اصول تھے ان کو روزے کے ساتھ منسلک کر دیے، تاکہ جو قوم ہے وہ نہ صرف روزے کو جانے، روزے کے پس منظر کو جانے بس، بلکہ اس روزے کے ساتھ ساتھ ان قواعد، ان قوانین کو بھی یاد رکھے جو خدا نے انبیاء کرام کے وسیلہ سے ان تک پہنچائے تھے. بے شک وہ اصل یہی تھی نا. اور جو میں ابھی جو بات کر رہا ہوں نا وہ بالکل سیدھی بات ہے. یعنی علماء کرام کی اس پہ بڑی بحث ہے کہ یہ جو انبیاء کے احکام ہیں یا انبیاء کی جو باتیں ہیں، کیا یہ شریعت کے ساتھ تصادم رکھتی ہیں یا مماثلت رکھتی ہیں؟ یہ دو الگ الگ باتیں ہیں. کیونکہ کہیں آپ یہ پڑھتے ہیں انبیاء کی کتاب میں کہ خدا باقاعدہ جھڑکتا ہے ان سے. اب جیسے میکا ہے، اس میں خدا کہتا ہے کیا میں نے کہا تھا قربانی ڈال کرو؟ اب اس کا جواب تو یہی ہے کہ ہاں جی خدا آپ نے ہی کہا تھا ہمیں، کیونکہ شریعت پور خدا نے دی ہے جو ایک ڈیٹیلڈ ایک مسودہ ہے جس کے اندر چھوٹے چھوٹے حکم بھی لکھے ہوئے ہیں کہ آپ نے کپڑے کیسے پہننے ہیں، آپ نے کھانا کیا ہے، کون سے ہاتھ سے کھانا ہے، کیا کرنا ہے. شریعت کی نوعیت یہ ہوتی ہے نا. آگے جا کے خدا کہتا ہے میں نے تم سے کہا ہے یہ کام کرو. ٹھیک ہے، تو اس میں کبھی علماء کہتے ہیں کہ شاید ایسا لگتا ہے کوئی تصادم نظر آ رہا ہے. لیکن جب آپ جس طرح سے بائبل کو ترتیب دی گئی ہے، اگر آپ اس کو لے کر چلیں تو آپ یہ دیکھتے ہیں کہ شریعت کے اندر دونوں چیزوں کا خیال رکھا گیا تھا، معاشرتی انصاف کا بھی اور دینی احکام کا بھی. لیکن اس کو بھلا دیا گیا تھا، یا اس کو جب ہم نے ریاکاری کی بات کی کہ انصاف کو نیچے کر کے شرعی احکام کو اوپر کر دیا گیا. تو اب جب انبیاء آتے ہیں تو وہ پھر ان کو ملا دیتے ہیں اور پھر وہ شرط بناتے ہیں کہ اگر معاشرتی انصاف ہے، بھائی کی بھائی سے محبت ہے، تب ہی روزہ قبول ہوگا، جو کہ پہلے شریعت میں شاید اس طرح سے بات اجاگر نہیں تھی. یا آج بھی جب ہم چرچز کے اندر یا کوئی بھی مذہب کے اندر جو روزے کی جو تعلیم ہے اس میں جوڑا نہیں جاتا، لیکن بائبل مقدس اس کو جوڑتی ہے. اور یسوع مسیح بھی اسی بات کو لے کر چلتا ہے کہ اگر آپ کی صلح صفائی نہیں ہے، اگر آپ کی انصاف کی کمی ہے معاشرے کے اندر یا آپ کے گھرانے کے اندر، تو آپ کے مذہبی فرائض بھی خدا قبول بے بنیاد ہے. بلکہ ان کو ایک ناپاک، جیسے اب یسایہ کے اندر بڑا سخت لفظ ہے کہ ہماری جو نیکیاں وہ گندی دھجیوں کی مانند ہیں. اب میں نہیں اس کا تذکرہ کرنا چاہ رہا کہ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے، کیونکہ اس میں بہت پھر ناپاکی کا عنصر آ جاتا ہے. تو ایک تو یہ نا کہ خدا نے قبول نہیں کی، چلو خدا آگے سے کہہ رہا ہے یہ مکروہ ہے میرے لیے، یہ تمہاری جو مذہبی. عام طور پر کیا ہوتا ہے کہ جب مذہبی لوگ ہوتے ہیں کسی بھی مذہب کے، چاہے مسیحی ہوں چاہے کسی اور مذہب کے ہوں، تو ان کو یہ بڑا ہوتا ہے کہ ہم مکروہ چیزوں سے دور رہیں یا ناپاک چیزوں سے دور رہیں.
اب آپ یہ دیکھیں خدا اگر آپ کی نیکی کوئی مکروہ کہہ دے تو یہ کتنی بھیانک بات ہے. بھیانک بات ہے. تو اس کی جو کڑی ہے وہ معاشرتی انصاف یا سماجی انصاف ہے. اچھا جو بات ابھی آپ نے تھوڑی دیر قبل آپ نے کی کہ خدا ماضی میں خود چیزوں کو پابند کر رہا ہے اور بعد میں خدا خود ہی کہہ رہا ہے کہ کیا میں نے تو نہیں کہا اس بات کا. اچھا اسی چیز کا ذکر عیسائی نبی خود بھی کرتے ہیں اپنے پہلے باب کے اندر، عیسائی اور اس کی 11ویں آیت کے اندر وہ اس چیز کا ذکر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ خداوند فرماتا ہے تمہارے ذبیحوں کی کثرت سے مجھے کیا کام. دیکھیں وہی خدا جو احبار کی کتاب کے اندر اس کے 16ویں 17ویں باب کے اندر مختلف قربانیوں کا ذکر کر اور خدا پابند کر رہا ہے، حضرت موسیٰ کو پابند کر رہے ہیں وہاں پر کہ وہاں پر خطا کی قربانی ہے، جرم کی قربانی ہے، زنا کی قربانی ہے، مختلف قربانیوں کا ذکر، اور خدا پابند کر رہا ہے موسیٰ کو، حضرت موسیٰ کو پابند کر رہے ہیں کہ تم نے سال ہر سال ان قربانیوں کو نسل در نسل ان کو کیا ہے گزارنا ہے. وہی خدا آگے چل کے عیسائی نبی سے اس چیز کا تقاضا کر رہا ہے تمہارے ذبیحوں کی کثرت، کیونکہ ذبیحے کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ قربانی کا جانور. بالکل. تو وہاں پر خدا خود تقاضا کر رہا ہے، تو خدا اس چیز کو پابند بھی کر رہا ہے اور خدا چاہتا بھی تھا، کیونکہ اب وقت بدلتا جا رہا تھا اور خدا چاہ رہا تھا کہ اب ایک ہی قربانی کے وسیلہ سے گناہوں کا کفارہ ہو جائے. تو شاید خدا اب اس کفارے کی طرف خدا نشاندہی کر رہا تھا کہ اب قوم جو ہے وہ اس طرف مڑ جائے، اور وہ شاید یہاں پر بھی شاید وہ انصاف نہیں مل رہا تھا لوگوں کو، اور شاید خدا اس چیز کے اوپر نظر رکھے ہوئے تھا اور خدا دیکھ رہا تھا کہ روزہ بھی رکھ رہے ہیں، جیسا عیسائی نبی کہہ رہا ہے کہ شاید تو نے ہماری دعاؤں کے اوپر کان نہیں دھرا، یا شاید ہم نے روزہ رکھا اور تو نے ہماری دعاؤں کو سنا. تو یہاں پر بھی ہو سکتا ہے کہ کہیں پس منظر کے اندر یہ بات ہو اور خدا نے اس چیز کو جانا ہو، سمجھا ہو کہ، اور خدا نے پھر اس چیز کا ذکر کیا ہو عیسائی نبی سے کہ تمہارے فرما برچوں کی چربیوں سے اب میں کیا ہو چکا ہوں، بیزار ہو چکا ہوں. دیکھیں بیزار کا لفظ جیسے آپ نے کہا کہ ایک معیوب سمجھا جاتا ہے، کہ بیزار کا مطلب تنگ آ چکا ہے خدا. بالکل ایسی ہی. اور یہ آپ نے اس میں اضافہ کیا ہے کہ جو خدا کی ایک ناراضگی ہے بلکہ ایک شدید غصہ ہے اسی مذہبی فریضے پہ جس کا اس نے خود حکم دیا ہے. تو لوگوں کا کہنا بنتا تو ہے کہ ہم نے تو تیرے کہنے پہ یہ سب کچھ کیا ہے، لیکن اس میں خدا جو ہے وہ اپنے لوگوں سے تقاضا یہ کرتا ہے، کیونکہ خدا نے انسانوں کو بنایا نا، خدا نے مشینوں کو تو نہیں بنایا. تو خدا کہیں نہ کہیں تقاضا یہ بھی کرتا ہے کہ یہ بات کی روح کو سمجھیں. اور یہ بھی ایک ہمارے معاشرے کا المیہ ہے آج 21ویں صدی میں، تمام تر علم ہونے کے باوجود اب ہم بڑی سطحی لیول کی گفتگو کرتے ہیں. یعنی عام ہماری ادبی گفتگو یا عام روزمرہ کی جو گفتگو ہے نا، اس کے اندر جو سمجھنے کا پہلو ہے، جسے انگریزی میں کہتے ہیں ریڈنگ بٹوین دا لائنز، کہ جو میں بات کر رہا ہوں آپ اس کی حقیقت تک جائیں کہ اس کے پیچھے میرے جذبات کیا ہیں، یا میں آپ سے اصل میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں. تو خدا کبھی کبھی بالکل سیدھی بات کرتا ہے بائبل مقدس میں، لیکن خدا توقع یہ کرتا ہے اپنے لوگوں سے کہ یار اس کو تھوڑا سا آپ سمجھو تو صحیح میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں، یا بچوں کی طرح آپ کو لے کے چلا جائے. اور نئے عہد نامے میں بھی پطرس رسول یہ کہتا ہے نا کہ تم تو ابھی تک تمہاری بچوں والی خوراک ہے، اگر کہ ہم چاہ رہے ہیں کہ تم اب سالڈ خوراک لینا شروع کرو. کلام کی بات ہی ہو رہی ہے، یہ کلام کی بات ہے بالکل. تو اب یہ سمجھ لیں کہ یسایہ کی جو کتاب ہے، یہ انبیاء کی کتاب ہے، یہ سالڈ کھانا ہے. یا جو انجیل ہے وہ ہے کہ غذا، جیسے چھوٹا، ابھی اسی کی مثال لے لیتے ہیں کہ جب چھوٹا بچہ ہے تو اس کو دودھ اور انجیکشن اور دوائیاں دی جا رہی ہیں، لیکن جب وہ بڑا ہوتا ہے تو پھر اب اس کو خود عقل ہوتی ہے کہ میں نے اپنی جسم کی کس طرح سے نشو نما کرنی ہے، یا میں نے اس کو بچانا کس طرح ہے. تو اب جو خدا ہے نا یسایہ کی کتاب میں اور پھر آگے انجیل میں، خدا بالغ لوگوں سے وہ ہے، مخاطب ہے. تو اگر کوئی بھی مذہبی گروہ یا مذہبی لوگ آج تک ان باتوں کو نہیں سمجھے تو وہ خدا کی نظر میں بھی بچے ہی ہیں، چاہے وہ اپنے آپ کو جتنا بھی روحانی طور پر بیدار سمجھے یا اپنے مذہب کو جتنا بھی دوسروں سے بہتر سمجھیں، خدا کی نظر میں وہ بچے ہی ہیں. بلکہ بچے بھی ایک اچھا لفظ ہے، بلکہ وہ بالکل ایک غلط عمل کی طرف چل رہے ہیں. خدا جو ہے وہ بالغ لوگوں سے بات کرتا ہے، اور جب بالغ لوگوں سے بات کی جاتی ہے تو ان کو چھوٹی چھوٹی باتیں نہیں سمجھائی جاتی کہ یہ ایسے بڑی باتیں سمجھائی جاتی ہیں، بڑی باتیں یا جو روح جو ہوتی ہے نا اس کی بات، ان کو یہ نہیں سکھایا جاتا کہ بال کس طرح بنانے یا دانت کس طرح صاف کرنے. اگر آج بھی ہم لوگ اسی میں پھنسے ہوئے ہیں کہ فرض کریں کہ کھانا کون سے ہاتھ سے کھانا ہے، اور اس سے ہم بھول جاتے ہیں کہ مطلب معاشرے میں ہمارے کیا چل رہا ہے یا سیاسی طور پر ہم کتنا گراوٹ کا شکار ہیں. اگر اس پہ زور نہیں ہے تو پھر ہم بہت پیچھے ہیں، ہم بچوں کی سطح پر ہیں، بلکہ بچوں کی سطح سے نیچے ہیں، کیونکہ بچے بھی ایک وقت پہ آ کر یہ در حقیقت مجھے ویسے ہی آپ کی لگ رہی جیسے جناب مسیح نے فقیہ فریسیوں کے بارے میں جو مثل کہی تھی، جو تمثیل کہی تھی کہ جب ہم مرکز رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل مبارکہ کا ہم مطالعہ کرتے تو وہاں پر ذکر آتا ہے کہ جب فقیہ فریسیوں نے اس چیز کے اوپر پابند کیا جناب مسیح کو کہ آپ کے جو شاگرد ہیں وہ بنا ہاتھ دھوئے کھانا کھاتے ہیں.
تو جناب مسیح نے کہا کہ ہاتھ دھونا اتنا زیادہ اہمیت، کیونکہ وہ طہارت کے اصولوں کو بہت زیادہ اپناتے تھے اور اس کے اوپر بڑے کار فرما تھے اور بڑے پابند تھے. تو جناب مسیح نے اس چیز کا ذکر کیا کہ تم رکابی کو تم باہر سے تو صاف کرتے لیکن اندر سے صاف نہیں کرتے. تو یہاں پر وہی بات جو آپ نے بات کی کہ لوگ جو اصل سماجی پہلو ہیں ان کے اوپر ذکر نہیں کرتے. لوگ سامنے آ کر اپنے آپ کو شو تو کر لیتے ہیں لیکن در حقیقت اندر سے ابھی تک وہ اس طرح کے پاک نہیں ہے کہ جس روزے کا تقاضا خدا ہم سے کر رہا ہے. اور اسی بات کو میں آگے لے کر چلوں گا. جو سماجی انصاف کے اوپر ہم نے بات کی کہ خدا سماجی انصاف کی بات کر رہا ہے کہ جو تقاضے خدا ذکر کر رہا ہے. اگر اس کی ہم 58ویں باب کی 7ویں آیت مقدسہ کے اوپر اگر ہم غور کریں تو وہاں پر یسایا نبی یوں فرماتے ہیں، کیا یہ نہیں کہ تو اپنی روٹی بھوکوں کو کھلائے اور مسکینوں کو جو آوارہ ہیں اپنے گھر میں لائے، اور جب کسی کو ننگا دیکھے تو اسے پہنائے، اور تو اپنے ہم جنس سے روپوشی نہ کرے. اب مجھے کبھی کبھی جب میں اس آیت مقدسہ کو جب میں پڑھتا ہوں جب میں اسے اپنی روح میں لیتا ہوں تو مجھے شاید ایسا لگتا ہے کہ شاید ابھی بھی اس موجودہ دور میں ابھی بھی ہم اس حقیقی روزے سے بہت دور ہیں. کیونکہ یہاں پر تو سماجی انصاف کے ساتھ ساتھ خدا بہت سارے اور تقاضوں کا ذکر کر رہا ہے کہ آپ کے ارد گرد جو لوگ ہیں، جو بھوک افلاس سے لوگ، جو قومیں مر رہی ہیں، جو لوگ مر رہے ہیں، اور یہاں پر خدا بلا تفریق بات کر رہا ہے. یہاں کسی ایک قوم کی یا غیر قوم کی یا کسی ایک خاص محدود طبقے کی خدا نے بات نہیں کی. خدا نے سماجی بات کی ہے، یونیورسل خدا نے بات کی ہے، اور خدا نے لامحدود ہو کر خدا نے بات کی ہے. تھوڑی سی ہم اس کے اوپر بات کریں گے کہ سماجی انصاف کے ساتھ ساتھ خدا روزے کے اندر ان چیزوں کے اوپر بھی زور دے رہا ہے. اور یہاں پر روٹی کا ذکر آ رہا ہے اور وہ روزے دار کی روٹی کا ذکر نہیں آ رہا، وہ در حقیقت اس روٹی کا ذکر آ رہا ہے جو آپ کے ارد گرد جو لوگ بستے ہیں، جو قومیں بستی ہیں اور بلا تفریق وہ قومیں بستی ہیں. خدا ان کے بارے میں بات کر رہا ہے کہ کیا تم نے ان کا انصاف کیا. بالکل. اور یہ اچھا آپ نے پہلو اجاگر کیا ہے کہ جو اس کی یونیورسلٹی ہے یعنی عالمگیریت ہے. اگر آپ ایک یا دو باب پیچھے جائیں یسایہ کے اندر 56-57 پڑھیں تو وہاں تو یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ غیر اقوام کے لوگ یا خواجہ سرا بھی اگر ہیکل میں آتے ہیں اور قربانیاں چڑھاتے ہیں اور روزے رکھتے ہیں اور دیکی دیتے ہیں یا چندہ دیتے ہیں، خدا اس کو بھی قبول کرتا ہے. تو یہ آپ کی بات صحیح ہے کہ تقاضا جو ہے نا، تقاضا ہے اصل میں، اور وہ ہر قوم سے ایک ہی تقاضا ہے. اگر وہ تقاضا پورا ہو رہا ہے تو وہ لوگ خدا کی خوشنودی حاصل کر سکتے ہیں. اگر تقاضا پورا نہیں ہو رہا تو آپ جتنا بھی یہ کلیم کر لیں کہ ہمارے پاس اصلی کتاب ہے یا ہم خدا کی چنی ہوئی قوم ہے یا ہم سب سے افضل قوم ہے، خدا آپ کو آخری دن پہ پہچاننے سے انکار کر دے گا بائبل مقدس کے مطابق. ٹھیک ہے، تو یہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ یہ سب کے لیے، اور جو یہ کام کرتا ہے خدا اس کو اسی حساب سے برکت دیتا ہے. اچھا، یہاں میں ایک اور بات بھی کرنا چاہوں گا اس بات کا براہ راست جواب دینے سے پہلے، کہ یہ تھوڑا سا نا ہمارے اپنے حلقوں میں بھی، مسیحی حلقوں میں بھی اور دنیا بھر میں بھی نا، ان آیات کو جو یسایہ والی آیات ہیں ان کو بنیاد بنا کے نا تھوڑی سی لبرل جو طبقہ ہے وہ اس کو اچھالتا ہے کہ دیکھیں جی آپ کی کلام خود جو ہے وہ مذہبی تقاضا نہیں کر رہی، وہ معاشرتی. ایک وہ ہیں جو دینی لحاظ سے بات کرتے ہیں، ایک وہ ہیں جو معاشرتی انصاف کی بات کرتے ہیں. اس کو میں اس طرح لے لوں کہ ایک طرف چرچ ہے یا مدرسہ ہے، دوسری طرف NGO ہے یا حکومت ہے. تو ان میں تصادم اکثر رہتا ہے کہ جو دوسرا طبقہ ہے بایاں بازو کا، وہ یہ بھی کہتا ہے کہ یہ مذہبی فرائض کی ضرورت ہی نہیں ہے، مذہب کی ضرورت ہی نہیں ہے، یا جو آپ مذہبی الفاظ استعمال کرتے ہیں اس کی کوئی ضرورت نہیں، نیکی یا بدی کی جو آپ بات کرتے ہیں، معاشرتی انصاف جو ہے وہ مین چیز ہے. لیکن اس کے اندر ایسا نہیں ہے. ان آیات کے اندر بات گھوم پھر کے اسی پہ رہی ہے کہ آپ نے خدا کے تابع رہنا ہے. اس کے اندر جو بات ہے ہم جن سے روپوشی کی، اب یہ بالکل ایک شرعی حکم ہے کہ انصاف کے ساتھ یہ آپ نے، ہم جن سے مراد جو ہماری طرح دکھتے ہیں بالکل، جو بالکل ہماری طرح دیکھتے ہیں، کھاتے پیتے سوچتے، جن کی ضروریات زندگی وہ بالکل ہماری طرح بالکل ایک طرح مطلب بالکل مماثلت رکھتی ہے. تو خدا یہاں پر اس چیز کا تقاضا کر رہا ہے. اور جس طرح آپ نے بتایا کہ دو دھڑے بنے ہوئے ہیں کہ ایک مذہبی ہے اور ایک جو ہے وہ صرف سماجی پہلوؤں کے اوپر ہی بات کرتے ہیں. اور جس طرح آپ نے ذکر کیا کہ کچھ ایسے لبرل لوگ ہیں جو اسی آیت مقدسہ کو لے کے اس چیز کا تذکرہ کرتے ہیں یا واویلا کرتے ہیں یا اس کے اوپر وہ ابہام پیدا کرتے ہیں کہ دیکھیں آپ کی بائبل مقدس جو ہے یا جو خدا کا کلام ہے، آپ کا الہام تو خود کہہ رہے ہیں کہ جو سماجی ایشوز ہیں، جو سماجی آپ کے قوانین ہیں، وہ اس کے اوپر پہلو دے. لیکن یہ در حقیقت ان کی خواب خیالی ہے. خدا یہاں پر بات وہیں پر آتی ہے گھوم کر حقیقی روزے کے اوپر. بالکل ایسی کہ ہم چونکہ روزے کے اوپر بات کر رہے ہیں تو یہ ساری چیزیں اس کے ساتھ ہی مماثلت کرتی ہیں. ہم بیسیکلی جو ہمارا بنیادی مقصد ہے وہ مسیحیت کے اندر حقیقی روزے کی اصل تصویر جو ہے وہ دنیا کو دکھانی ہے کہ مسیحیت کے اندر حقیقی جس تعلیم کو لے کر لوگوں نے اپنا لیا، اور آج لوگ کہتے ہیں اس چیز کا، وہ اقرار کرتے کہ جناب دیکھیے ہمارے پاس تعلیم ہے. لیکن میں اس بات کو فخریہ اور
بڑے اعتماد سے اور فخر کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ بائبل مقدس وہ خدا کا الہام، وہ بائبل مقدس ہی وہ واحد ایسی کتاب ہے جس کے اندر جامع تعلیم موجود ہے، اور اسی تعلیم کو لے کر مختلف ادیان نے، مختلف عقائد نے اسے اپنے ساتھ منسوب کر لیا، جوڑ لیا، اور آج وہ اس چیز کا وہ تذکرہ بھی کرتے ہیں، اس کا شور شرابہ بھی مچاتے ہیں، کہتے کہ دیکھیے ہم جب روزہ رکھتے تو ہم اس طرح کی جو ہے وہ ان چیزوں کو اپناتے ہیں۔ میں چاہوں گا کہ اسی بات کو ہم آگے لے کر چلیں گے کہ روٹی اور بھوک کے اوپر جو یسایہ نبی بات کر رہا ہے، کیا آج چرچ یہ کام کر رہا ہے؟ جی، میں اسی بات کو ہم جاری رکھیں گے نا کہ چرچ، اب یہ سوال ہے نا کہ چرچ پہ آپ زور دے رہے ہیں کہ آپ یہ والا کام بھی کریں اور اس پہ کم زور دیں جو ایک روحانی سلسلہ ہے۔ میں نے اس لیے بات شروع کی تھی احبار کے روزے سے، کفارے والے روزے سے، کہ بنیاد اصل میں یہ ہے، روزے کی بنیاد ہیکل کے اندر ہے، ہیکل کے اندر اور اس کی قربانی کے اندر ہے۔ تو آپ اس کے جو مذہبی پہلو ہے اس کو آپ رد نہیں کر سکتے۔ جب آپ یسایہ میں آتے ہیں یا جب آپ انبیاء میں آتے ہیں تو روزہ، سبت، قربانی، دیکی، ان کے بے شک ان کو سب کو معاشرتی انصاف سے ہی جوڑا گیا ہے تاکہ جو خدا کے لوگ ہیں وہ معاشرتی انصاف قائم کریں یا سماجی انصاف قائم کریں، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ دینداری کی باتوں کو چھوڑ دیں یا جو الہیاتی جو اس کی بیس ہے اس کو چھوڑ دیں، اس کو ترک کر دیں۔ ہندوستان کے اندر کچھ فلمیں اس طرح کی بنی ہیں ہندو سیاق و سباق میں، کہ جن میں دکھایا یہ گیا ہے کہ 2-3 فلمیں اس طرح کی بنی ہیں آگے پیچھے، جس میں دکھایا یہ گیا ہے کہ جو ہیرو ہوتا ہے نا وہ اس بات کو چیلنج کرتا ہے کہ تم لوگ مندروں میں بہت پیسہ ضائع کرتے ہو، یہ پیسہ غریبوں کو ملنا چاہیے۔ اس طرح کی بہت ساری فلمیں لوگ دیکھی بھی ہوگی۔ تو اس کے اینڈ میں لیکن یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو وہ مندر سے یا خدا سے ایک طرح سے مذہب سے دور کرنے دور والی لے کر جاتا ہے۔ دور کی بات ہوتی ہے کہ یار یہ کرنا بیکار ہے کیونکہ اس کے اندر صرف اور صرف پیسوں کی ریل پھیل ہے یا اس طرح کی بات ہے۔ تو وہ اگر سطحی طور پر اگر آپ اس طرح کی باتوں کو انٹرٹین کرتے ہیں تو پھر وہ جو ایک روحانی پہلو ہے زندگی کا جو کہ معاشرے کے اندر ہونا چاہیے، ہم یہ بطور مسیحی کہہ رہے ہیں، کیونکہ اگر ہم مسیحی ہیں تو پھر ہم کہیں نہ کہیں ان باتوں کو مانتے ہیں، یا اگر کوئی دوسرے مذہب کا بھی بندہ ہے تو وہ کہیں نہ کہیں اس بات کو مانتا ہے کہ یہ حکم خدا نے دیے ہیں، آپ کس حد تک ان کو نظر انداز کریں گے، ٹھیک ہے؟ تو وہ جو ہمارے وہ دوست ہیں جو صرف اور صرف معاشرتی انصاف پر زیادہ زور دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس کے پیچھے جو مذہبی یا روحانی حقیقت ہے وہ ہے ہی نہیں، ان کو بھی سوچنے کی ضرورت ہے کلام کے مطابق۔ اگر آپ کلام کو مانتے ہیں تو پھر یہ باتیں اس میں لکھی، اگر آپ نہیں مانتے تو اس کا برملا اظہار کریں۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اب میں مسیحی ہوں، میں سارے عقائد کو بھی مانتا ہوں، میں الہام کو بھی مانتا ہوں، لیکن میں اس کے پیچھے جو مذہبی سوچ ہے میں اس کو رد کرتا ہوں۔ تو وہ جو معاشرتی انصاف ہے بے شک چرچ کو ایسا کرنا چاہیے، بے شک چرچ کو کھلانا چاہیے، بلکہ ہم جہاں سے ہم تعلق رکھتے ہیں ہم اس طرح سے کوئی امیر ملک یا قوم نہیں ہے، تو ہمیں تو بھوک بانٹنی ہے ایک دوسرے کے ساتھ نا۔ ایک تو وہ ہوتا ہے نا کہ غریبوں کو کھلانا، ہمارے ہاں تو یہ ہے کہ ہم نے بانٹنی ہے ایک دوسرے کے ساتھ، تو وہ بھی روزے کا ایک پہلو ہے، کیونکہ روزے میں آپ اجتماعیت کا میں نے آپ کو بتایا نا کہ عنصر ہوتا ہے کہ سب لوگ ایک وقت میں روزہ رکھیں اور پھر شام کو یا اگلے دن روزہ کھولیں ایک ساتھ، اس کے اندر اجتماعیت کا پہلو ہوتا ہے، تو یہ ہونا ضرور چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو وسیع تر باتیں ہیں، اگر آپ کو خدا نے توفیق دی ہے کہ آپ کا دل دھڑکتا ہے غریبوں کے لیے، بیواؤں کے لیے، تو آپ آہستہ آہستہ اپنے اندر روحانی جو اس کا پس منظر ہے اس کو پیدا کریں۔ اور اگر آپ کو خدا نے توفیق دی ہے کہ آپ روزے رکھتے ہیں باقاعدگی کے ساتھ، تو آپ پھر معاشرتی انصاف کی طرف بھی چلیں اور ان دونوں چیزوں کو ساتھ لے کر چلیں۔ جب آپ ان کو ساتھ لے کر چلیں گے تو آپ کا دین جو ہے تب مکمل ہوتا ہے، یا جو اور تبھی آپ اپنی درست جو تصویر ہے وہ دوسرے بے عقائد کو شک آپ دکھا سکتے ہیں، اور تبھی جا کر بجائے نگارہ بجانے کے، بجائے اس چیز کو گاہے بگاہے بات کرنے سے کہ دیکھیے ہم تو اس دین سے، اس مسلک سے ہم تعلق رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ہمارے عمل اس طرح کے نہیں ہیں، نہ صرف عمال کا بلکہ ایک عمل کا ذکر آ رہا ہے، اور خدا یہاں پر تقاضا کر رہا ہے کہ جب آپ حقیقی روزہ رکھو تو آپ کے عمل بھی اس طرح کے ہوں ایسا بالکل کہ دیگر جو لوگ ہیں وہ جب آپ کی طرف متوجہ ہوں، اور جب وہ آپ کے ان کاموں کو دیکھیں، اچھے اور نیک کاموں کو دیکھیں جس کا خدا انہیں بدلہ دے گا، نہ کہ کوئی فرد واحد۔ میرے خیال میں کہ یہ ایک بہت زبردست ایک پہلو ہمیں نظر آتا ہے کہ جہاں پر نہ صرف ہم روزہ رکھ رہے ہیں، خدا کے ساتھ منسلک ہو رہے ہیں، بلکہ اور بہت سارے لوگوں کو خدا کے ساتھ جوڑ رہے ہیں، نہ صرف لفظی طور پر بلکہ عملی طور پر جب ہم اس کو سامنے لے کر آتے ہیں تو بہت سارے لوگ اس کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں اور بہت ساری اچھی چیزوں کو وہ اڈاپٹ بھی کرتے ہیں۔ نہیں، میں اس سے اگلی بات بھی یہ کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں، یہ تو اب ہم نے جو آزاد خیال کے لوگ ہیں ان کو تھوڑا سا تنقید کا نشانہ بنایا ہے، لیکن میں یہ ہرگز نہیں کہہ رہا کہ آپ مذہبی سوچ کے بغیر نیک نہیں ہو سکتے یا آپ اچھے کام نہیں کر سکتے۔ بہت سارے لوگ مذہبی نہیں ہوتے لیکن وہ بہت اچھے کام کرتے ضرور ہیں۔ اچھا، اس میں بات یہ ہے کہ آپ اگر صرف نیکیاں کر رہے ہیں اور آپ مذہبی نہیں ہیں تو پھر بھی کام چل جاتا ہے، کیونکہ آپ تو مان ہی نہیں رہے نا۔ اگر آپ الہامی کتاب کو نہیں مان رہے،
اگر آپ مذہب پہ نہیں چل رہے تو آپ سے تقاضا بھی نہیں ہے. تو اگر آپ اچھے کام کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ الہام کو مانتے ہیں, اگر آپ خدا کو مانتے ہیں, اور اگر آپ مذہب کو مانتے ہیں اور آپ معاشرتی انصاف نہیں کرتے, تو آپ کی دینداری بھی کسی کام کی نہیں. کسی کام اب یہ ہم پہ زیادہ زور ہے جو لوگ مذہبی سوچ سے تعلق رکھتے ہیں, کہ جو دہریہ ہے ہمارے لیے شکنجہ جو بالکل زیادہ تھوڑا ہے, کہ جو کس چکا ہے وہ آیات خیال ہیں, یہ جو دہری ہیں ان کے لیے کھلی چھوٹ ہے کہ وہ نیکیاں کریں یا نہ کریں, وہ پابند نہیں. ہم لیکن ہم پابند ہیں, دونوں طرف سے پابند ہیں, بالکل شرعی طور پر بھی جی, اور اخلاقی طور پر بھی ہم پابند ہیں. اخلاقی طور پر بھی اور سماجی سیاسی طور پر بھی, کہ ہم نے پوری طریقے سے, بھرپور طریقے سے, بلکہ مسیحی جو اقدار ہیں ان کو پروموٹ بھی کرنا ہے معاشرے کے اندر, کیونکہ ہمارا یہ ایمان ہے کہ اس سے حقیقی طور پر انصاف قائم ہوگا. کیونکہ دیکھیں جہاں پر خدا نے آغاز میں ہم نے ذکر کیا کہ خدا پہلے تیاری کا روح دیتا ہے, پہلے ایک مسیحی تیار ہوتا ہے, وہ خود کو پابند کرتا ہے, خود کو خدا کے ساتھ ڈیڈیکیٹ کرتا ہے, پھر خدا اپنے فضل کو اس کے اوپر ظاہر کرتا ہے. جب وہ روزے میں سے گزرتا ہے یا روزے کی اس تعلیم میں سے گزرتا ہے تو دیکھیں کتنی ساری مشکلات کا جو ہم نے باتیں, یہ ایک طرح کی مشکلات ہی ہیں. جی, ایک شخص خود بھوکا ہے, اور جس طرح آپ نے ذکر کیا کہ ہم جس معاشرے میں سے گزرے ہیں, جس معاشرے کا یا جس طبقے کا ہم حصہ ہے, ہم مالی طور پر اتنے مستحکم نہیں ہیں, بالکل, تو ہمیں بھوک بانٹنی ایک دوسرے کے بجائے اسے کہ مطلب ہم اپنا نوالا کسی کو دیں, ہم اس نوالے کو شیئر کر سکتے ہیں یا اس میں ہم تقسیم کر سکتے ہیں. تو یہاں پر ایک زبردست ایک ہمیں خوبصورت ایک تصویر نظر آتی ہے کہ جہاں پر خدا میں تیاری, وہاں پر خدا ہمارا اس روزے میں امتحان بھی لے رہا ہے. بالکل, خدا ہمیں پابند بھی کر رہا ہے کہ دیکھ اے بندہ اے بندی, تو نے روزہ تو کر رکھ لیا ہے, لیکن تو نے ساتھ ہی ساتھ جہاں تک تو میرے ساتھ روحانی طور پر انصاف کے ساتھ چل رہا ہے, وہیں پر سماجی طور پر بھی تجھے کیا کرنا ہے, اپنے ارد گرد جو قومیں بستی ہیں, جو لوگ, اور یہاں پر بلا تفریق جو ہم نے بات کی ہے, وقت بہت کم رہ گیا, وقت بہت قلیل ہے, باتیں بہت ساری ہیں جو میں سیکھنی اور کرنے والی ہے. میں اپنے قابل احترام بردر سلیمان آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے قیمتی وقت اپنا دیا. ناظرین, پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہوں. میں امید کرتا ہوں کہ آج کے اس پروگرام کے وسیلہ سے جو حقیقی روزے کی تعلیم ہے اور جو بائبل مقدس حقیقی روزے کا ذکر کرتا ہے, اس کے اوپر ہم نے تفصیلاً بات کی, اور میں چاہتا ہوں, میں امید رکھتا ہوں کہ آپ سب نے اس حقیقی روزے کے اصلی پس منظر کے بارے میں جانا, پہچانا اور ایمان رکھا ہوگا. خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے, خوش رہیں اور ہمیشہ خداوند میں مضبوط اور بڑھتے جائیں. آمین.